السلام علیکم پیارے بچوں، 7th کلاس کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہی ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ اپنی اردو کی بک کا پیج نمبر کھولیں گے 42، جو کہ آج ہم نے لیسن نمبر 9 ہمارے پاس نظم آئی ہوئی ہے جو کہ ہے بڑھے چلو، جس کے جو شاعر ہیں محمد مصطفیٰ خان مداح ہیں۔ اور اس نظم میں جیسے کہ بڑھے چلو سبق کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ہمارے اندر ایک جوش اور ولولہ پیدا کرنے والی اور ہمیں سبق دینے والی یہ نظم ہے۔ اس نظم میں ہمیں یہ سبق حاصل ہوگا اس نظم سے کہ انسان کو محنت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ محنت کا صلہ ہمیشہ مل کے ہی رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی محنت کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہاں محمد مصطفیٰ خان جو ہے ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ کسی بھی کام کو آپ مسلسل کرتے رہیں گے تو کامیابی آپ کو کے قدم چومے گی۔ مطلب کسی بھی کام کو اگر آپ دل لگا کر توجہ سے کریں گے تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر جو ہے آپ ہچکچاہٹ کا شکار ہوں گے تو آپ کے قدم لڑکھڑا جائیں گے اور آپ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اس نظم میں شاعر ہمیں یہی سبق دے رہے ہیں کہ مسلسل محنت کرتے رہنے کو اپنا شعار بنانا ہے، اپنی جو ہے عادت بنانی ہے۔ آئیے نظم پڑھتے ہیں۔ نظم سے پہلے ہمارے پاس کچھ خاص الفاظ لکھے ہوئے ہیں: ملول، مضطرب، ڈگمگانا، لو لگانا، ولولہ۔ یہاں پہ 6 مصرعوں پر مشتمل جو ہے ہمارے پاس ایک بند آیا ہے۔ جب ایک بند 6 مصرعوں پر مشتمل ہو تو اسے مسدس کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ یہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ شعر 2 مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب 2 سے زیادہ تیسرے مصرع پر آئے وہ مثلث کہلاتا ہے۔ یہاں پہ 6 مصرعوں پر مشتمل ہے تو یہ مسدس کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ 7th کلاس یہ آپ جانتے بھی ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اٹھو 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 اٹھو، کمر کسو کمر کسو، سحر سے پہلے چل پڑو، کڑی ہے راہ دوستو، تھکن کا نام بھی نہ لو، بڑھے چلو بڑھے چلو، جھجک نہ دل میں لاؤ تم، بس اب قدم بڑھاؤ تم، ذرا نہ ڈگمگاؤ تم، خدا سے لو لگاؤ تم، ملول و مضطرب نہ ہو، بڑھے چلو بڑھے چلو، اٹھا دیا قدم اگر تو ختم ہے بس اب سفر، ہے راہ صاف و بے خطر، نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر، چلے چلو چلے چلو، بڑھے چلو بڑھے چلو، تمہارے ہم سفر تھے جو، وہ منزلوں سے جا لگے، بس آگے تم سے بڑھ گئے، سب آگے تم سے بڑھ گئے، مگر ہو تم پڑے ہوئے، ذرا سمجھ سے کام لو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ دیکھیں بہت ہی آسان سے الفاظ میں پیارے انداز میں شاعر جو ہے ہمیں ایک سبق دے رہے ہیں کہ ہم نے مسلسل محنت کو جو ہے اپنانا ہے، کیونکہ محنت ہی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ اگر ہم پہلے بند کی تشریح کریں گے، دیکھیں پہلا بند ہے ہمارے پاس: اٹھو 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 اٹھو، کمر کسو کمر کسو، سحر سے پہلے چل پڑو، کڑی ہے راہ دوستو، تھکن کا نام بھی نہ لو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ آئیے ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ شاعر اس بند میں ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ کام کرنے کی ہمیں ترغیب دے رہے ہیں، ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ اٹھو اور کام کرنے کا پکا ارادہ کر لو، یوں کب تک غافل سوتے رہو گے، صبح ہونے سے پہلے ہی اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤ، کیا ہوا اگر راستہ دشوار ہے مشکل ہے، ہمت اور محنت سے کام لو، دل میں یہ خیال بھی نہ لاؤ کہ تم تھک گئے ہو، جب تک تم منزل پر نہیں پہنچ جاتے تمہیں تھکنا نہیں چاہیے، مسلسل محنت کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ محنت ہی کامیابی کی ضمانت ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ سمجھ آ گئی؟ آئیے اگلا بند پڑھتے ہیں۔ جھجک نہ دل میں لاؤ تم، بس اب قدم بڑھاؤ تم، ذرا نہ ڈگمگاؤ تم، خدا سے لو لگاؤ تم، ملول و مضطرب نہ ہو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ اس بند میں دیکھیے شاعر ہمیں کس طرح سے درس دے رہے ہیں۔
شاعر کہتے ہیں کہ جب تم نے دل میں یہ ٹھان لیا ہے کہ منزل پر پہنچنا ہے تو کسی خوف اور خطرے کو دل میں جگہ نہ دو، کوئی شرم محسوس نہ کرو، بس سفر کے لیے تیار ہو جاؤ، نہ ہی ہچکچاؤ اور نہ بہانے بناؤ، بس اللہ تعالیٰ ہی سے امید رکھو۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو گے تو آسانی سے منزل پر پہنچ جاؤ گے، تمہیں ذرا بھی پریشان یا بے چین ہونے کی ضرورت نہیں، بس محنت، لگن اور ثابت قدمی سے آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے، آئیے تیسرا بند پڑھتے ہیں۔ اٹھا دیا قدم اگر تو ختم ہے بس اب سفر، ہے راہ صاف و بے خطر، نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر، چلے چلو چلے چلو، بڑھے چلو۔ جی، اس بند میں شاعر ہمیں کس طرح سے سبق دے رہے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں، کام کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھانا ہی ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اگر ایک بار کام کو شروع کر لیا جائے تو وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جاتا ہے، منزل مل ہی جاتی ہے، انسان راستے کی دشواریوں پر قابو پا ہی لیتا ہے۔ محنت کرنے والے کے راستے میں اگر پہاڑ بھی آ جائیں تو وہ اس سے نہیں گھبراتے، بلکہ وہ اپنی محنت سے اپنے راستے کو صاف کر لیتے ہیں۔ محنت کرنے والے کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ تم بھی محنت سے کام لو اور آگے بڑھتے چلو کیونکہ کامیابی کے لیے محنت بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں آخری بند ہمارے پاس کیا ہے؟ تمہارے ہم سفر تھے جو منزلوں سے جا لگے، سب آگے تم سے بڑھ گئے، مگر ہو تم پڑے ہوئے، ذرا سمجھ سے کام لو، بڑھے چلو۔ جی، اس بند میں شاعر ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں، جو لوگ تمہارے ساتھ مل کر چل رہے تھے وہ مسلسل چلتے رہنے کی وجہ سے اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں، انہوں نے اپنے مقصد کو پا لیا ہے، وہ سب تم سے آگے بڑھ گئے ہیں، انہوں نے منزل کے علاوہ کہیں اور رکنا گوارا ہی نہیں کیا، مگر تم راستے میں رک گئے ہو۔ یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے، کیونکہ منزل پر پہنچے بغیر رکنا ٹھیک نہیں۔ ذرا ہوش اور سمجھداری سے کام لو، راستے میں رکنے کی بجائے منزل کی طرف قدم بڑھاؤ، آگے بڑھتے رہو۔ اگر تم راستے میں رک گئے تو تمہارے ساتھ چلنے والے آگے نکل جائیں گے اور پیچھے سے آنے والے تمہیں روند دیں گے۔ جس طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بیٹا؟ یہ ہے آپ لوگوں کے پاس جو ہے بڑھے چلو نظم کی تشریح آج ہم نے کی۔ اب میں آپ کو جو ہے ورک اسائن کرتی ہوں۔ ورک اسائن کرنے سے پہلے میں نے جو ہے اس نظم کے کچھ مشکل الفاظ لکھ رکھے ہیں جن کے میرے پاس معنی لکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ملول، غمگین، افسردہ، کمر کسنا، کام کے لیے تیار ہونا، مضطرب، بے چین، پریشان، ڈگمگانا، لڑکھڑانا، کانپنا، لو لگانا، محبت کرنا، کسی طرف خاص توجہ دینا، ولولہ، جوش، جذبہ، سحر، صبح، کڑی، مشکل، دشوار، جھجک، شرم، اندیشہ، قدم بڑھانا، سفر کے لیے تیار ہونا، بے خطر، بغیر ڈر کے۔ یہ آپ کے پاس الفاظ معنی ہیں جن کو آپ اچھی طرح سے یاد کریں گے، پلس نظم کی تشریح کو بھی آپ اچھی طرح سے یاد کریں گے۔ گھر کا کام جو میں آپ کو دوں گی وہ درخواست ہوگی آپ کے پاس، درخواست برائے جرمانہ معافی۔ یہ آپ کے پاس ہوم ورک ہوگا اور میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں اور آپ جانتے بھی ہیں، آپ کو سکھا بھی دیا گیا ہے۔ ہوم ورک پر کسی قسم کی آپ مسٹیک نہیں کریں گے، نیٹ اینڈ کلین ورک کریں گے۔ اور یہ دیکھیں، جب آپ درخواست برائے جرمانہ معافی لکھیں گے بیٹا تو طریقہ آپ کا یہ ہوگا: باخدمت جناب پرنسپل علامہ اقبال اسکول ا ب ج۔ پھر سیکنڈ لائن میں آپ لکھتے ہوتے ہیں عنوان، درخواست برائے جرمانہ معافی۔ تھرڈ لائن میں آپ لکھتے ہوتے ہیں جناب عالی اور ندائی علامت لگاتے ہیں آپ۔
مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں پچھلے ہفتے سخت بیمار تھی، جس کی وجہ سے پورا ہفتہ سکول میں حاصل نہ ہو سکی اور گھر سے درخواست لانے والا کوئی نہ تھا۔ پھر نیکسٹ لائن میں آپ جو ہے لکھیں گے، جب میں اسکول حاضر ہوئی تو میرے ذمہ 150 روپے جرمانہ ہو گیا۔ بیماری کی وجہ سے میں اسکول نہ آ سکی، لہٰذا مہربانی فرما کر میرا جرمانہ معاف کر دیں۔ فل اسٹاپ لگانے کے بعد لاسٹ لائن میں آپ درمیان میں لکھیں گی، آپ کی عین نوازش ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کی جب درخواست مکمل ہو جائے گی، آپ لیفٹ سائڈ پہ آپ لکھتی ہیں العارض، العارض کے نیچے آپ لکھیں گی آپ کی شاگرد، اور تھرڈ لائن میں آپ لکھیں گی الف ب جیم۔ ٹھیک ہے، یہاں آپ اپنے نام کی جگہ پہ استعمال کرتے ہوتے ہیں الف ب جیم، اور العارض کی ہی لائن میں آپ نے رائٹ سائڈ پہ لکھنا ہے مرخا، اور یہ اس طرح سے آپ نے ڈیٹ لکھنی ہوگی، جس طرح 18 ستمبر 2017 لکھا ہوا ہے تو آپ یہاں لکھیں گے 2021۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس درخواست کا طریقہ ہے۔ آپ نے اسی درخواست کو جو ہے ہوم ورک پر لکھنا ہے اور اس کو آپ نے تیار بھی کرنا ہے۔ آپ یہ ورک جو ہے بیٹا فرائیڈے والے دن اسکول میں سبمٹ کرانے آئیں گے، آپ اپنی جو ہے ورک شیٹ پر یہ ہوم ورک سولو کریں گے، اور اسکول ٹائمنگ آپ کے پاس جو ہے یہ سبمٹ کرانے کی ٹائمنگ ہوگی 9 سے 11 بجے تک۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔